حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زندگی کے 3 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ اس انسان کو کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے نعمت اسلام ہی کافی ہے، مشغولیات میں سے صرف اللہ تعالی کی اطاعت ہی کافی ہے، اور عبرت کے لیے روزمرہ کی اموات کا واقعہ ہونا ہی کافی ہے۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے، فاطمہ بنت محمد سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو، ہر حال میں ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو تو دیکھ نہیں سکتے، تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ جو شخص نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے اور نہ ہی دل سے برائی کی روک تھام کرتا ہے، وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ تنگ دستی، جسے لوگ معیوب سمجھیں، اس مالداری سے اچھی ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابی میں مبتلا ہو کر ذلیل و رسوا ہو۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔
مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ تعالیٰ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے مزید بگاڑ دیا۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور جب کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ عورت ذات 3 چیزوں پر مان کرتی ہے، حسن، دولت اور جسم۔ اس کے برعکس خاندانی اچھی عورت اگر مان کرتی ہے تو صرف اپنے شوہر پر۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا خود بخود نکلے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔